بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل رواہ البخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے، کچھ آخرت کے چاہنے والے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم لوگ آخرت کے چاہنے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، آج عمل کرنے کا دن ہے، حساب کتاب یہاں نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلًا، اور کل حساب کتاب کا دن آنے والا ہے اور وہاں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے۔ بالکل اسی قسم کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہیں، جس میں ارشاد فرمایا وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، یہ دنیا جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، یہ سامنے سے آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، تم ہو سکے تو دنیا کے بندے نہ بننا، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابًا، آج تم عمل کی جگہ پر ہو، حساب کتاب نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلًا، اور کل تمہیں آخرت میں جانا ہے، حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے، وہاں عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں روایات میں تین باتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو آپ علیہ السلام نے ایک اطلاع دی ہے، ایک خبر دی ہے کہ دنیا انتہائی ناپید ہے، بے حقیقت ہے، یہ زائل ہونے والی ہے۔ اس کی مثال اس تیز رفتار سواری کی ہے کہ جو بالکل اپنی منزل کے پاس پہنچ چکی ہو اور آپ سے رخصت ہو چکی ہو، اور بالکل اس کا اختتام ہو، آخری مرحلہ ہو۔ اور آخرت کی مثال اس سواری کی سی ہے کہ جو دور سے چیز آپ کے پاس آئی ہے اور بالکل آپ کے قریب پہنچ آئی ہے۔ سمجھ لو کہ آخرت آپ کے سامنے ہے اور بالکل سامنے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دوسری بات کہ ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ دنیا کے چاہنے والے وہ ہر وقت دنیا ہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا کہلاتی ہے۔ چاہے وہ مال ہے، جب بھی دنیا ہے۔ اگر وہ عہدہ ہے، جب بھی وہ دنیا ہے۔ وہ مکان ہے، جب بھی وہ دنیا ہے۔ وہ سواری ہے، جب بھی وہ دنیا ہے۔ وہ بیوی بچے ہیں، جب بھی وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، وہ دنیا کہلاتی ہے۔ دنیا سے مراد مال نہیں ہے، دنیا سے مراد محض پیسہ اور دولت نہیں ہے۔ عرض کیا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے، وہ دنیا کہلاتی ہے۔ جو انسان انہی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے کہ
اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں میں لگا ہوا ہے، مال کما رہا ہے، ہر دن مال بڑھ رہا ہے، اس کو اللہ سے اگر دور کر رہا ہے تو یہ دنیا کا طالب ہے۔ اگر مال ہر دن بڑھ رہا، ساتھ ساتھ اللہ پاک سے تعلق بھی بڑھ رہا ہے، تو اب یہ مال اس کے لیے دنیا نہیں ہے، یہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی کو دنیا میں عہدہ مل گیا، عزت مل گئی، اور اس عزت کی وجہ سے ہر دن اللہ پاک سے یہ دور ہو رہا ہے، تو یہی عہدہ، یہی عزت، یہ اس کی دنیا ہے۔ بیوی بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، بیوی بچوں کی نگہداشت میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے کہ اللہ پاک کی یاد سے دور ہو رہا ہے، تو یہی بیوی بچے اس کے لیے دنیا ہے۔ اب یہ دنیا کا چاہنے والا ہے، یہ دنیا کا متلاشی ہے، اس کی ہر وقت فکر یہی ہوتی ہے کہ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، اسی دنیا کے بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، سوکنوں کی طرح، ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض رہے گی۔ تو دنیا بناؤ گے آخرت بگڑ جائے گی، آخرت بناؤ گے دنیا بگڑے گی، بگڑی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آخرت اصل ہے، اس آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ دنیا کے ظاہری فائدے، مختصر اور تھوڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو، عاقبت کو برباد نہ کرو۔ مال کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، تھوڑے سے گناہ کی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو ہم برباد نہ کریں، اور محض بے لذت گناہ کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کے طالب اور چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ اے لوگو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، تم آخرت کے لیے اعمال کرو۔ اور تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ دیکھو، آج تم اس دنیا میں ہو اور یہ تمہارے لیے دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ یہاں تم جو اعمال کر سکتے ہو ان اعمال کو کر لو، جو کما سکتے ہو کما لو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو انسان یہاں محنت کرے گا، جو انسان جہاں کمائے گا، آخرت میں اس کو حاصل کر لے گا۔ اور ارشاد فرمایا آج تم اس دنیا میں عمل کی جگہ پر ہو، اور آج تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آج ظالم ظلم کر کے بھی چھپ جاتا ہے، حساب کتاب یہاں اس سے نہیں لیا جائے گا۔ آج گناہگار گناہ کر کے بھی چھپ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اسے جاننا چاہیے کہ اللہ پاک اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حساب کا دن رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے یہاں اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وغدن حساب ولا عمل، کل قیامت کے دن تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں تمہارے عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہاں تم معذرت کرو گے تمہاری معذرت قبول نہیں ہوگی، تم معافی چاہو گے معافی قبول نہیں ہوگی، اور تم اللہ پاک کے سامنے عذر کرو گے تمہارے اعذار کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں تم عذر کرو، معذرت کرو، اللہ پاک معذرت قبول کرے گا، توبہ کرو، اللہ پاک توبہ کو قبول کرے گا، معافی مانگو، اللہ پاک معافی کو قبول کرے گا۔ لیکن آخرت میں یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جب نافرمان باغی لوگ قیامت کے منظر کو دیکھ لیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، تو یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ہم معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک دوبارہ اسے دنیا میں آنے کی مہلت نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت زبردست تنبیہ ہے کہ اپنا دل اس دنیا سے نہ لگاؤ، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو مت جوڑو، اپنے دل کا تعلق اللہ سے رکھو، اور ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری لعنت والی ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، ہاں اللہ کا ذکر وہ لعنت سے مستثنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کے قریب کر لے وہ بھی لعنت سے مستثنا ہے، باقی تمام چیزوں کے اوپر لعنت قرار دی گئی ہے۔ عرض کیا ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرے وہ دنیا کہلاتی ہے، اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔